میں جواب دے سکتا ہوں، لیکن خدا نے نبی کو ایسی صلاحیت عطا فرمائی کہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں انسان محمد کی ذات پر ضرور بنے، میرا نبی سب کا ضرور سنتا بھی ہے، سب کو جواب دے۔ ہاں ضرور بولوں گا، سرائکی سناؤں گا، لیکن اردو زبان قومی زبان ہے، اردو زبان دفتری زبان ہے، اردو زبان ملک کی زبان ہے، اور پنجابی زبان اقبال کی زبان ہے، پنجابی زبان وارث شاہ کی زبان ہے، پنجابی زبان بھلے شاہ کی زبان ہے، جڑی سرائکی زبان ہے خواجہ غلام فرید کوٹ کی زبان۔ ایک مت میں آقا کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں درود و سلام پڑھیں، نبی سنتے بھی ہیں، کیوں بھائی بولیے، سنتے بھی ہیں اور جواب آ کر دیتے بھی ہیں۔ 99 نام ہے، کتنی صفتوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو متصف کر کے بھیجا ہے۔ ہم قرآن سے نہ پوچھیں کہ کیسے بھیجا، کیوں بھائی؟ آئیے سنیے ذرا اللہ کا قرآن۔ میں نے پہلے کہا جو نہیں کہہ سکتا وہ نہ کہے، جو بیمار ہے وہ نہ کہے، اور جو کسی کے انتظار میں ہے ہاتھ بلند کر کے کہو سبحان اللہ۔ سارے میں سمجھے ہاتھ، یا اللہ جو ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں کعبے کی دیوار سے لگ جائے۔ ایک تو مسئلہ ہے کہ صاحب ان دے جاتے ایک چوک دے جاتے ایک بوٹھو چوک، لیکن میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں تو اس کا ذکر کر رہا ہوں جس کا ذکر پسند کروں خدا خدا خدا۔ ایک بہت بڑی دعا دے رہا ہوں، یا اللہ جو اب سبحان اللہ کہ اس کے بچے کو قرآن کا حافظ بنا دے۔ یہ تو علمی فکری اور روحانی درسگاہ ہے، یہ عظیم جگہ ہے جس نے ساری زندگی اس علاقے میں رہنے والوں، بالا کے علاقے میں رہنے والوں، اس مرتے درویش نے جب قرآن اور سنت کی خدمت کی ہے، تم یہ شخصیت کا احساس نہیں اٹھا سکتے۔ تمہیں گرتے ہوئے کو اٹھا کر محمد کے دوران یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم دوڑے دوڑے چلے آ رہے ہیں، کشاں کہ اللہ کے ولی آج بھی زندہ ہیں اور کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ اور سنیے قرآن، ابھی حاضر ہے، بولیے ذرا یا کتنی صفتوں سے متصل کرتا ہے۔ بھائی میں نے قرآن پڑھا تو آپ کے چہروں کو دیکھا، ہم نے قرآن پڑھا تو آپ کے چہروں کو دیکھا، آپ کے خط و خال کو دیکھا، آپ کے حسن و جمال کو دیکھا، آپ کی طبیعت خوش ہونے لگی، طبیعت بحال ہونے لگی۔ میں نے آپ کے چہروں کو دیکھا تو آپ کی طبیعت خوش ہونے لگی، میں نے آپ کی محبتوں کو دیکھا تو آپ کی طبیعت بحال ہونے لگی۔ بھائی میں نے قرآن پڑھا تو آپ کی طبیعت خوش ہو گئی۔ بھائی یقیناً آپ میں سے کوئی شخص بیٹا ہوگا جس کا بیٹا قرآن کا حافظ ہوگا، جس کا بیٹا قرآن کا قاری ہوگا۔ بھائی بیٹا پڑھے تو باپ خوش ہو جائے، شاگرد پڑھے تو استاد خوش ہو جائے، مقتدی پڑھے تو امام خوش ہو جائے، مقتدی پڑھے تو امام خوش ہو جائے، اور مرید پڑھے تو پیر خوش ہو جائے۔ لیکن وہ
منظر کیسا ہوگا کہ سرزمین عرب ہے، عرب میں صحرا ہے، صحرا میں مکہ ہے، مکے میں حرم ہے، حرم میں پہاڑ ہے، پہاڑ پہ غار ہے، غار میں یار ہے. بڑی مہربانی کہ چلو مہمان کی محبتوں سے عزت کر دیا. بھائی بتاؤ، جب میں نے آپ کو محبت کا ایک جملہ سنایا تو آپ نے بے-ساختہ سبحان اللہ کہا، تو جس پر قرآن اترا وہ منظر کیسا ہوگا کہ سرزمین عرب میں صحرا ہے، صحرا میں مکہ ہے، مکے میں حرم ہے، حرم میں پہاڑ ہے، پہاڑ پہ غار ہے، غار میں یار ہے. مکہ مکرمہ میں 2 غاریں ہیں، غار ہرا ہے، غار ثور ہے. ویسے تو بہت سی، لیکن جو معروف غاریں ہیں سطح زمین سے 3 میل کی بلندی پر. آپ کی دعاؤں سے چند دن ہوئے، چوتھی مرتبہ پھر ان غاروں کی زیارت کر کے آیا. دعا دیتا ہوں یا اللہ اس بھرے مجمع میں یقیناً تیرے نیک بندے بیٹھے، ان کی محبتوں عزتوں عظمتوں کا واسطہ ہے میرے مالک. جنہوں نے دیکھا ہے انہیں ایک بات پھر دکھا دے، اور تو نہیں دیکھ سکے کرم کر دے. ادنا جو قسمت پھیر کہنی، جو قسمت پھیر کہنی، بند مدینے دا ڈھیر کہنی، آپ بنو تے بن نہیں سکتے جے صحیح صدا میں دیر کہنی. وہ غارے ہرا اور غارے ثور سطح زمین سے 3 میل کی بلندی پر 2.5 سے 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں. لیکن قربان جاؤں وہ غار اب تک موجود ہے، وہ پتھر اب تک موجود ہے، وہ خوشبو اب تک موجود ہے، وہ مہک اب تک موجود ہے. یوں لگتا ہے کہ جبریل آ رہا ہے، قرآن لا رہا ہے، اور آقا قرآن دے رہے ہیں. اور اجازت ہو تو یہاں غالباً الطاف حالی کی الطاف حسین حالی نے کیا پوچھا؟ وہ کڑکا تھا بجلی، وہ کڑکا تھا بجلی کا یا ساتھ ہے، وہ کڑکا تھا بجلی کا یا ساتھ ہے، اور رب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. بھئی میں پوچھنا چاہتا ہوں، عشق و محبت کی بات بتا رہا تو دل سے سبحان اللہ کیوں نہیں کہہ دیا؟ بولو تو صحیح ہے. آج تو وہ رات ہے جو محب اور محبوب کے ملنے کی یہ رات ہے، اور امت کی بخشش کی رات ہے. اور رب کی زمین جس نے ساری دی، اتر کر ہیروں سے ہوئے قوم آیا، اور ان یا ساتھ لایا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں پر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. ہم جب پرائمری میں پڑھا کرتے تھے دوسری کلاس میں، تو استاد صاحب ہمیں سبق سکھایا کرتے تھے کہ بیٹا یہ نظم پڑھتے جاؤ اور پڑھتے جاؤ. گلیوں میں شور ہوتا تھا، چھوٹا سا بستہ ہوتا تھا، بس 1 پلیٹ 2 کتابیں ریاضی کی، ایک اسلامیات کی یا ایک اردو کی، بس وہ کاندھے پہ بستہ ڈالا اور یہ پڑھتے جا رہے ہیں. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا.
آج کل تو پھر ماڈرن دور آ گیا، ماڈرن اے فار پیپل، بی فار بیبی، سی فار کیٹ، ڈی فار ڈاگ، کتے دیا پرسن سے بھی مادہ اس کے ہم انکار نہیں کرتے، لیکن جو محبت دین رسول میں میں دعوت فکر دیتا ہوں، یہ پرشگو عمارت، یہ مزار، یہ دستار، یہ دستار، یہ حسن، یہ جذبہ، یہ عقیدت، یہ محبت، رب کعبہ کی قسم، ارے دنیا کا لاکھوں کروڑوں سال زندہ رہے تو کوئی عزت نہیں مل سکتی جو عزت اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے قرآن سے دی ہے یا محمد کی حدیث سے دی ہے۔ شہید ہو چٹائیوں پر بیٹھ کر جنہوں نے کال کال سنا سنا کر حال حال بنایا، اے منظور العارفی فخر السادات، میں آپ کے میں آپ کی عظمت، میں آپ کی خدمت، میں آپ کی محبت پر میں ہزاروں سلام پیش کرتا ہوں کہ جس نے ساری زندگی چٹائی پہ بیٹھ کر لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع کو ایسا راسا کیا اور اعلان کیا، لوگوں ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا، ہمارا نبی آج بھی زندہ ہے۔ میں جس کا عقیدہ ہے وہی بولے، ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا اور آج بھی، بولو بولو ذرا، کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہے، مگر فرق یہ ہے پہلی زندگی اور اس زندگی میں فرق یہ ہے کہ پہلے ہر کوئی دیکھتا تھا، اب کوئی کوئی دیکھتا ہے۔ آنکھ والا تیرے جلوے کا تماشا دیکھے اور دیدہ ایک اور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے۔ میں عرض کر رہا تھا سرکار کا آنا بھی حق اور پیغمبر کا اس دنیا سے، اس سرزمین سے اس جہان میں جانا بھی حق۔ لوگ کہتے ہیں گئے کیسے؟ میں کہتا ہوں اتنی حسین جگہ کو چھوڑ کر امت میں آئے کیسے؟ اس سرکار کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ اور معجزہ اسے کہا جاتا ہے جو عقل انسانی کو تنگ کرتا۔ کیسے گئے کیسے آئے؟ قرآن نے تو کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا کہ رات کے مختصر سے حصے میں گئے بھی صحیح اور آئے بھی صحیح۔ بھئی میں یہاں سے دروازے تک جاؤں واپس آؤں تو کم از کم 4 منٹ لگیں گے۔ کوئی نوجوان جائے گا تو 3 منٹ لگائے گا، کوئی ایتھلیٹ جائے گا، کھلاڑی جائے گا تو یہاں سے واپس آئے گا تو کم از کم 1 منٹ ضرور لگائے گا۔ اب یہاں سے وہاں قریب دروازہ ہے نظر آ رہا ہے اور آپ اور ہم جائیں تو 4 منٹ 3 منٹ 2 منٹ 1 منٹ ضرور لگے گا، لیکن آپ کا فرماتے میں بیت اللہ سے چلا، میں بیت المقدس میں گیا، میں نے انبیاء کو نماز پڑھا، اس کے بعد آسمانوں کی دنیا میں گیا، میں جنت میں گیا، میں نے جنت کا مشاہدہ کیا، میں نے جنت کی سیر کی، اس کے بعد میں پھر سدرۃ المنتہا پر گیا، بیت المعمور میں میں نے نماز پڑھا، پھر سدرۃ المنتہا سے آگے، سدرۃ المنتہا سے آگے پھر میں عرش پر گیا، عرش کے بعد پھر لامکاں پر گیا، لامکاں پر گیا، وہاں گیا جہاں لامکاں تھا، میں ادھر تھا ادھر تھا، آقا فرماتے گئے میں گیا اور خدا نے 90 لاکھ مجھ سے سلام کیا یا کم و بیش میرے آقا فرماتے ہیں جب میں واپس آیا جس دروازے سے گزر کر گیا کنڈی ہل رہی تھی، جس بستر سے اٹھ کر گیا وہ بستر گرم تھا اور جس پانی سے میں نے وضو کیا وہ پانی ابھی چل رہا تھا۔ میں گیا بھی صحیح اور یہ کیسے ہو گیا؟ قرآن سے نہ پوچھیے، ریفرنس ایک حوالہ پوچھے، بہت سے حوالے ہیں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کچہری لگی ہوئی ہے، آپ نے فرمایا کہ ملکہ سبا دروازے پر پہنچ چکی ہے کوئی جو ملکہ سبا کے اندر آنے سے تخت لیا، تخت پہلے لیا، ایک جن کھڑا، کون؟ بولو، فکر نہیں کرے اچھا جن آ گئی جی آ گئی ہے تو جن رہا، ایک جن کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں لاتا ہوں، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب اس جن نے کیا کہا کہ میں لاتا ہوں، کتنی دیر فاصلہ دیکھیے 1500 کلومیٹر کا فاصلہ اور بھاری برکت تک 40 گز چوڑا 80 گز لمبا ہیرے جواہرات سے مرصع منور تخت، اور آپ نے فرمایا کون ہے جو لے آیا، اور
پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ایک جن کھڑا ہوا اس نے کہا میں لے آتا ہوں. نہیں وہ دعا ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے ہم سب کے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائے. ان لوگوں سے پوچھئے جن کے سینوں میں اللہ کا قرآن ہے. کیوں بھائی ہم تو آج اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ جس کے سب سے اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا تب دیکھا جائے گا کہ حفاظ کی شان کیا، علماء کی شان کیا، علماء کی برکتیں کیا. بہرحال وہ شخص کھڑا ہوا آپ کا غلام حضور میں لاتا ہوں. پر میں کتنی دیر لگائے گا، کتنی دیر لگائے گا؟ حضور دیر کا ہے، اجازت تو دو. آپ نے فرمایا کتنی دیر لگاؤ گے؟ اب کرنے لگا اور وہ شخص کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا اور اس نے کہا میں لاتا ہوں انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک. حضور کی اجازت دو. فرمایا دیر کتنی لگائے گا؟ حضور دیر کہے گی، اجازت تو دو بس وقت آیا. طرفت العین آگ چھپکنے سے بھی پہلے آپ نے فرمایا ادھر اجازت اور ادھر دیکھا تو تخت موجود ہے. آنکھ چھپکنے سے بھی پہلے تک قبل ان ترتد الیک طرفک. دروازہ کھولا، ملکہ صبا اندر آئی تو دیکھا کبھی پیغمبر کو دیکھا کبھی تخت کو دیکھا. کہنے لگی آپ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، یہ تخت کیسے ہے؟ فرمایا ذرا غور نہ دیکھ کے فرمایا ذرا غور سے دیکھو یہ تخت کس کا ہے؟ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ تخت بادشاہوں کے ہوتے ہیں کہ امیروں کے ہوں
فضل ہے، اسی کا کرم ہے کہ تخت آ گیا ہے۔ اب نتیجہ اخذ کر رہا ہوں، صاحبان محبت سنجی۔ حضور سیدنا سلیمان علیہ السلام میرے اور آپ کے نبی کے مقتدی ہیں۔ معراج کی رات 1,24,000 کم و بیش انبیاء مقتدی بنے ہیں، میرے اور آپ کے پیغمبر نبیوں کے امام۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہوں، ارے جس پیغمبر کا غلام اور وہ پیغمبر جو نبی کا مقتدی ہو، سید الانبیاء کا مقتدی ہو، اگر میرا غلام آگ جھپکنے سے پہلے تخت لے کر آ سکتا ہے، ارے ہمارا بھی ایمان ہے اللہ کا نبی بیت اللہ سے چل کر اللہ مکہ پر جا کر آگ جھپکنے سے پہلے اپنی امت میں آ سکتا ہے۔ لیکن میں 2-3 باتیں بس محبت کی کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی خواہش کا اظہار کیا، یا اللہ رب ارنی انظر الیک، طور پر گئے، یا اللہ میں تیرا نبی ہوں، پیغمبر تیرا ہے، پیغمبر میرا ہے، رسول تیرا ہے، رسول میرا ہے، کتاب تو نے دی، کتاب میں نے دی، حکمت تو نے دی، حکمت میں نے دی، علم تو نے دیا، علم میں نے دیا، میرے مالک کی بات کرنا چاہتا ہوں وہ سن لے۔ کہا موسیٰ کیا چاہتے ہو؟ یا اللہ آج خیال ہے جس کی آواز اتنی حسین ہے وہ آپ کے نہ سوچو نہ میرے کو جو آج میں سرائکی ہو تو بس سبحان اللہ نہیں ہوں۔ مولا میرا دل چاہتا ہے کہ جس کی آواز اتنی حسین ہے وہ خود کتنا حسین ہے، مہربانی فرما میرا پردے اٹھا، رب ارنی انظر الیک، پردے اٹھا، حجاب اٹھا، حسن دکھا، آواز موسیٰ لن ترانی، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتی۔ تیری آنکھ تو میں نے بنائی مگر ضرورت نہیں رکھی، تیری آنکھ تو میں نے بنائی مگر ہمت نہیں رکھی، تو میرے اپنی آنکھ سے میرے حسن کو دیکھے، میرے جمال کو دیکھے، میری رعنائی کو دیکھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ کوئی آنکھ ہے تو تجھے دیکھے، کوئی آنکھ ہے تو تجھے دیکھے۔ کہا پیارے موسیٰ نہ تو دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو فقط نگاہ مصطفیٰ، مجھے دیکھے تو فقط نگاہ مصطفیٰ۔ اچھا یا اللہ اگر میں نہیں دیکھ سکتا تیرے حسن کو، اتنا تو مہربانی کر، جو تجھے دیکھے اسے تو دکھا دے، جو تجھے دیکھے اسے تو مجھے دکھا دے۔ کہا پیارے موسیٰ وعدہ ہو گیا، یا اللہ کا فرمایا محبوب کو ہزاروں سال بعد بھیجوں گا، اور پھر اس کے بعد میرا نبی جب آئے گا 571 سن عیسوی ہوگا، اور ربیع الاول کا مہینہ ہوگا، ربیع الاول کا مہینہ ہوگا، 12 کی شب ہوگی، دن پیر کا ہوگا، جب نبی آئے گا وقت گزارے گا، عمر گزارے گا، زندگی گزارے گا، 40 سال اعلان نبوت سے پہلے گزارے گا۔ اب کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نبی کو نبوت 40 سال کے بعد ملی ہے۔ جماعت اہل سنت کے علماء کا عقیدہ ہے، جماعت اہل سنت کے علماء اور مشائخ کا عقیدہ ہے نبی جوانی میں ہوتے وقت نبی ہے، نبی بچپن میں ہوتے وقت نبی ہے، نبی لڑکپن میں ہوتے وقت نبی ہے، نبی آمنہ کی بچی کلی میں ہوتے وقت نبی ہے، حلیمہ کے بہن میں ہوتے وقت نبی ہے، نبی بچپن میں ہوتے وقت نبی ہے، نبی لڑکپن میں ہوتے وقت نبی ہے، نبی سفر میں ہوتے وقت نبی ہے، نبی حضر میں ہوتے وقت نبی ہے، نبی خلوت میں ہوتے وقت نبی ہے، نبی جلوت میں ہوتے وقت نبی ہے، حلیمہ کی کچی کلی میں رہتے وقت نبی ہے، حلیمہ کی بکریاں چرائے تو وقت نبی ہے، آمنہ کے پتنے اگرتے ہوئے ہو وقت نبی ہے، ارے ابا عبداللہ کے پتنے ابا عبداللہ کی پشت میں ہو تو وقت نبی ہے، دادا کی پیشانی میں ہو تو وقت نبی ہے، عالم ارواح میں ہو تو نبی نبی 40 سال اعلان نبوت کے بغیر گزارے، پھر جب اعلان نبوت کیا لوگوں نے پتھر مارنا شروع کر دیے، کبھی پنڈلیاں زخمی ہوتی ہیں، کبھی دندان پر شہید ہوتا ہے، کبھی ظلم و ستم ہوتا ہے، اور پھر محبوب کو کہا بلاؤں گا، 51 سال کی عمر ہوگی، 11واں سال سن نبوت کا ہوگا، پھر محبوب کو بلائیں گا، اور معراج کا مہینہ ہوگا، رجب کا مہینہ ہوگا، شب اسرا ہوگی، اور محبوب کو بلاؤں گا، 27ویں شب ہوگی، اندھیری رات ہوگی، محبوب کو بلاؤں گا، پردے اٹھواؤں گا، حجاب اٹھواؤں گا، بشیرت کے جتنے پردے ہیں سارے اٹھاؤں گا، اور قریب بلاؤں گا اور کہوں گا بے پردہ چلے آؤ، تو پردہ نہیں کیونکہ تم اور نہیں میں
اتنی بلندی پہ بلا کر دی، پھر خالق خالق رہا، مخلوق مخلوق رہا، عابد عابد رہا، معبود معبود کا جب میرا حسن دیکھ کر آئے گا تجھے کھڑا کروں گا، واپسی آئے گا تو چھٹے آسمان پہ کھڑے ہو جاؤں گا اور محبوب کو دوں گا 50 نمازیں تحفہ۔ سرکار جب واپس آئے کہاں گئے ہمیں نہیں معلوم، کہاں گئے کسی نے نہیں بتایا، بس یہ تو قرآن میں اشارے دے دیے، خدا جانے کہاں تک لے گیا، نبی جانے کہاں تک گیا، ہمیں نہیں معلوم۔ صحیح حکومت نے ایک سرائے کی بھی روپائی پر تھوڑی چوک ہوئی سب کے وجہ جانی کی تھا، ام ہانی کی تھا، او مہمانی کی تھا، ربیہ کے جلدیوں میں دیکھا عرش کون ویندا ہی اج میں نشا عرش دے کیندے قدموں دی پوندی ہے چھا عرش سرکار واپس آئے، ثم دنا فتدنا فکان قاب قوسین او ادنا قریب بلاتا